اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ سے متعلق جو ہم رد المختار یعنی فتاوی شامی کی کتاب الصوم سے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اب روزے سے متعلق ہے دن سے مراد یوم شرعی جو طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ اس کا مختصر احوال یہ ہے کہ اس میں دو قسم کے ورژن پائے جاتے ہیں۔ ایک کہ روزہ بند تب کریں جب صبح صادق ہو جائے، ٹھیک ہے، اور ایک یہ ہے کہ روزہ تب بند کر سکتے ہیں آپ کھاتے پیتے رہیں جب تک کہ روشنی پوری طرح پھیل نہ جائے۔ یہ دو اس کے اندر ورژن ہیں۔ جو فی زمانہ ہم اور جس پہ امت نے متواتر عمل کیا ہے وہ یہ ہے کہ صبح صادق جو ہے اس میں جب وہ اذان کا ٹائم اذان ہو جاتی ہے، عام طور پہ لوگ یہی کرتے ہیں نا، اب تو آ گئی وہ ایپس آ گئیں، گھڑیاں آ گئیں، تو اب وہ کرتے یہ ہیں کہ اس کے ٹائم کے مطابق کر لیتے ہیں، مگر عام طور پہ یہی ہے کہ اذان ہو گئی ہے زیادہ روزہ بند کر دیں، ٹھیک ہے۔ سو وہ ہوتی ہے صبح صادق۔ عام دنوں میں جو رمضان کے علاوہ جو مساجد میں اذان دی جاتی ہے وہ تقریباً اوریجنل ٹائم سے 20-25 منٹ کے بعد دی جاتی ہے۔ عام دنوں میں 11 مہینے جو یہ دیتے ہیں اذان، جیسے فرض کریں کہ اگر فجر کا ٹائم جو ہے وہ 4 بجے ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مساجد میں اذان دیں گے 4:15، 4:20، 4:25 پہ، سمجھی۔ لیکن اگر آپ ایپ پہ دیکھیں اس کو یا جو نقشہ بنا ہوتا ہے نمازوں کا، تو اس میں آپ کو فجر کا وقت جو ہے وہ وہی ملے گا 4 بجے جو میں بتا رہا ہوں، مثال جس کی دی ہے میں نے، کہ اگر طلوع صادق جو ہے وہ اس کا ٹائم 4 بجے ہے تو وہ آپ کو نقشے میں اور ایپ میں 4 بجے ہی ملے گا، مگر اذان مساجد میں دی جاتی ہے 20-25 منٹ کے بعد۔ لیکن رمضان میں یہ اگر فرض کریں کہ وہ 4 بجے کا ٹائم ہے اس کا طلوع صادق کا، تو وہ یہ 4 بجے ہی اذان دیں گے، ٹھیک ہے۔ سو عام دنوں میں اور چیزیں، عام دنوں میں اگر آپ طلوع صادق آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ٹائم ہو گیا لیکن اب اذان نہیں ہوئی اور آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو یو کین آلویز پرے، آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جو مسجد میں اذان ہو رہی ہے وہ اس مسجد کے لیے ہے، سمجھے، اور وہ اذان ہے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے کہ یہاں اب نماز ہونے والی ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ اس کا نماز کے وقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس طرح تعلق نہیں ہے کہ یہ بعد میں دیتے ہیں اذان۔ اسی طرح عشاء کی اگر آپ آج کل دیکھ لیں تو عشاء کا جو ٹائم ہے آج کل وہ تقریباً ہے کوئی 7:15 بجے کے اراؤنڈ، اور یہ اس کی اذان دیتے ہیں 7:30، 7:35 پہ، یہی ہے نا۔ تو اگر آپ 7:15 یا اس کے 7:30 کے درمیان بھی نماز پڑھنا چاہیں عشاء کی تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ سو کمنگ بیک ٹو آور ٹاپک، کہ یہ جب صبح طلوع صادق کا ٹائم ہو جائے تو اس پہ کھانا پینا بند ہو جاتا ہے۔ عام اور پریکٹس یہی ہے اور ریگولر پریکٹس یہی چلی آ رہی ہے۔ لیکن صحابہ اکرام کے دور میں، اور اس پہ ہمیں مثال ملتی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی، کہ ان حضرات نے روشنی پھیلنے تک بھی سحری کھانا جو ہے وہ جاری رکھا۔ اب اس میں پھر اختلاف آ گیا۔ پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان نازل ہوا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، سورہ البقرہ آیت نمبر 187۔ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے صبح کی سفیدی دھاری سیاہ دھاری سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کچھ رات رہے سے اذان دے دیا کرتے تھے، وہ طلوع کاذب پہ دیا کرتے تھے اذان، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان نہ دے تم کھاتے پیتے رہو، کیونکہ وہ صبح صادق کے طلوع سے پہلے اذان نہیں دیتے۔ وہ نابینا تھے، پوچھتے رہتے تھے، اور جب لوگوں کو نظر آتا تھا کہ وہ جو روشنی ہے ورٹیکل کی بجائے ہاریزونٹلی
پھیلنے لگی ہے تو تب وہ کہتے تھے ہاں جی صبح ہو گئی ہے. تو پھر اس پہ ابن مکتوم جو ہے وہ اذان دیا کرتے تھے. ان کی اذان کے بارے میں فرمایا کہ جب تک یہ اذان نہ دے تب تک کھاتے پیتے رہو. ٹھیک ہے. سو یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کی 19 نمبر جس کا ہے، یہ دلیل ہے اس پہ کہ جیسے ہی صبح صادق کا وقت ہو، جیسے ہم نے ڈسکس کیا، تو آپ کھانا پینا بند کر دیں. زر بن حبیش سے روایت ہے کہ میں نے سحری کا کھانا کھایا، پھر مسجد کی طرف روانہ ہو گیا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے مکان کے پاس سے گزرا تو ان کے یہاں مکان میں داخل ہوا. انہوں نے ایک اونٹنی کا دودھ دونے کا حکم دیا، وہ دوہا گیا اور ہانڈی گرم کی گئی. پھر مجھے فرمانے لگے کھاؤ. میں نے کہا میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا میں بھی روزہ رکھنا چاہتا ہوں. پھر ہم نے کھایا اور مسجد میں آئے تو جماعت کھڑی ہو گئی. حذیفہ کہنے لگے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ ایسا ہی کیا یا یہ کہا کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایسا کیا؟ میں نے تعجب سے پوچھا کیا صبح کے بعد بھی کھانے کی اجازت ہے؟ بس سورج نکلنے کی کسر باقی ہے. یہ جو روایت ہے یہ روایت ان لوگوں کی دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جب تک روشنی پھیلتی نہیں ہے اس سے پہلے تک آپ کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ان کی روایت، ان کی دلیل ہے. سو ایک دلیل ہم نے اوپر دیکھ لی حضرت عائشہ کی روایت ہے، اور ایک دلیل ہم نے دیکھ لی جو کہ حضرت حذیفہ کی روایت ہے. کلیئر ہوگی بات؟ اب اس کے اندر پرابلم جو ہے وہ کیسے دور ہوگی؟ وہ ایسے دور ہوگی کہ صحیح بخاری میں یہ ایک روایت ہے 1917 نمبر، اس میں یہ بیان ہوا ہے، یہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی 187 نمبر، تو اس میں من الفجر کے الفاظ شامل نہیں تھے. تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ چونکہ دیہاتی لوگ تھے، پھر یہ گھڑی چڑھیے تھی نہیں، تو وہ کرتے یہ تھے کہ چونکہ آیت میں سفید دھاگے کا اور سیاہ دھاگے کا ذکر ہے، تو وہ دونوں دھاگے جو ہے نا وہ پاؤں میں باندھ لیتے تھے. اور جب وہ دھاگوں کا رنگ نظر آنا شروع ہوتا تھا نا روشنی کی وجہ سے، اس ٹائم وہ روزہ بند کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ من الفجر کے لفظ جو ہے وہ آیت میں نازل ہوئے، تو وہاں کلیئر یہ کر دیا گیا کہ یہ فجر تک، اور فجر جو ہے وہ صبح صادق. ٹھیک ہے. صحیح بخاری حدیث کا نمبر 1917. تو اب اس کے بعد جو ہے پھر یہ امت میں یہ متواتر عمل آیا کہ صبح صادق پہ ہی روزہ بند کیا جاتا ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ سو یہ وقت کے ساتھ ہے. وہ جو ہمارے وہ بڑی بوڑھی عورتیں کرتی تھی نا، بچے کو کہتی تھی کھا لے کوئی نہیں، بھی اذان ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کھانی نہیں ہے، جیسے ہی وقت ہوا اس ٹائم روزہ بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اس میں ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ من الفجر سے یہ تو منسوخ ہونا ثابت تو ہوتا ہے، لیکن حضرت حذیفہ کی روایت کو کسی نے چیلنج نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ اختلاف ابھی بھی کہیں نہ کہیں پہ موجود ہوتا ہے. لیکن اس میں جو امت کا جو اجماعی عمل ہے وہ یہ ہے کہ صبح صادق پہ روزہ بند کر دیا جائے. ٹھیک ہوگی بات؟ ہاں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں انہوں نے یہ کیا ہوا ہے، لیکن عمل متواتر کو تو آپ نہیں نہ چھیڑ سکتے. ٹھیک ہے. وہ ایکسیپشن وہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، بس اور کیا بات ہے. پھر اس کے بعد جہاں سے ہم نے اس کو چھوڑا تھا وہ یہ تھا کہ حیض و نفاس سے پاک ہونے کی شرط روٹین پر معمول ہے. یہ ذرا تھوڑا سا میں اب کوشش یہ کرتا ہوں ساتھ کہ اس کا جو انگلش ورڈ ہے جو نارملی لوگ جانتے ہیں وہ بھی استعمال کر دیا جائے، تاکہ یہ جو مشکل الفاظ ہیں اس کا مطلب آرام سے سمجھ میں آ جائے. یہ نا جس طرح عادت معمول پر محمول ہے. ٹھیک ہے. دیٹ مینس کہ اس کی جو روٹین ہے اس سے متعلق ہے. یہ بات ختم ہوگی. ٹھیک ہے. حیض و نفاس سے پاک ہونے کی شرط روٹین کے مطابق ہے، اس پہ ہے، جبکہ ان دونوں سے پاک کرنا شرط نہیں ہے. سمجھے؟ اچھا، دو چیزیں ہوگی اس کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ جب حیض اور نفاس رک جائے تو اس کا مطلب ہے کہ حیض و نفاس سے پاک ہو گئی، اور جب غسل کر لیا جائے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں ہے کہ یہ دونوں سے پاک کر دیا گیا جسم کو.
ٹھیک ہے. سو روزہ رکھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ حیض و نفاس کی جو بلیڈنگ ہے وہ رک جائے. غسل اس کا جو ہے وہ شرط نہیں ہے، بس یہ خیال رکھنا. ٹھیک ہے، یعنی اگر سحری سے پہلے یہ رک گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اتنا ٹائم نہیں ہے کہ غسل کیا جا سکے، تو وہ آرام سے وضو کر کے، اور اگر وضو کا بھی ٹائم نہیں ہے تو کلی کر کے وہ اپنا، اور کلی میں پانی جو ہے وہ گلے میں لے جائے، اور اس کے بعد وہ اپنے سحری کھائے. سحری کھانے کے بعد جب وہ نماز وغیرہ سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد جا کے وہ غسل کر لے، اور اس ٹائم پانی گلے میں نہ لے کے جائے. ٹھیک ہے، اسی لیے وہ اسپیسیفکلی بتایا کہ سحری کھانے سے پہلے یا سحری کھانے کے بعد گلے میں پانی لے جائے تاکہ وہ گلا صاف ہو جائے، اندر سے پاک ہو جائے وہ گلا. ٹھیک ہوگی بات؟ کلیئر؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے اس کے اندر؟ اب آگی بات کہ جس آدمی کو جنون لاحق ہو جائے یا اس پر غشی طاری ہو جائے تو اگلے دن کا روزہ اس کا صحیح نہ ہوگا، کیونکہ نیت نہیں پائی گئی. اب یہ اگلے دن کا روزہ کیا ہے کہ ایکچولی جو ہے نا، وہ جب آپ نیت کرتے ہیں تو باہر رات ہوتی ہے، ابھی اندھیرا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو جس آدمی کو جنون لاحق ہو جائے، مجنون پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یا غشی اس پہ آ جائے کہ اس پہ ایسے حالات آ جائیں کہ اس کو اپنا ہوش نہ رہے، تو چونکہ اس نے نیت نہیں کی لہٰذا اگلے دن کا روزہ اس کا مکمل نہ ہوگا. اور اس کا اخروی حکم یہ ہے کہ وہ ثواب پائے گا، جبکہ دنیاوی حکم یہ ہے کہ اس کے واجب اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا اگر وہ ایسا روزہ ہو جو لازم ہو. اس کا معنی یہ ہے کہ جب نیت نہیں کی کیونکہ اس پہ جنون طاری ہو گیا یا غشی طاری ہو گئی، ٹھیک ہے، اب اس میں یہ ہوگا کہ اگر وہ جب ہوش میں آیا اور اس نے کنٹینیو کیا کہ نہیں میں تو روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ آخرت میں اس کو ثواب ملے گا اس کا. لیکن دنیاوی حکم اس کا یہ ہے کہ چونکہ اس پہ جنون لاحق تھا اس لیے اس پہ روزہ بھی واجب نہیں ہوگا. تو یہ ہے کہ واجب اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا اگر وہ ایسا روزہ ہے جو رکھنا لازم ہو، جس طرح رمضان کا روزہ. صوم الایام المنہیہ، منع کیے گئے روزے، وہ روزے یعنی الایام المنہیہ، کہیں یہ لفظ آ جائے المنہیہ کا لفظ آ جائے، اس کا مطلب جو منع کیے گئے. ٹھیک ہے، یہ 5 ہیں: عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحج. ٹھیک ہے، سو یہ 5 روزے جو ہیں اس کے منع کر دیا گیا ہوگا. ٹھیک ہے، ان روزوں کو منع کرنے کی جو وجہ ہے وہ جو مجاور ہم تو سمجھتے ہیں جو درباروں میں بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سو مجاور جو ہے نا قریب جو نزدیک، جو اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قریب یہی وجہ ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے اعراض کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہوا ہے کہ تم کھاؤ پیو. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہا ہوا کہ تم کھاؤ، تو جب تم اس کے کہے کو اوائڈ کرو گے اور روزہ رکھو گے، ٹھیک ہے، تو یہ جائز نہ ہوگا. تو اس لیے ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا جو ہے وہ منع ہے. امام الحسکفی کے نزدیک اگر منع کیا گیا روزہ رکھا جائے تو روزہ دار کو ثواب ملے گا جیسے مغصوبہ زمین یعنی ناجائز قبضہ جس پہ کیا ہو اس زمین پر نماز پڑھنے میں. باہر میں کہا گیا ہے انہ لا ثواب فی صوم الایام المنہیہ، یعنی منع کیے گئے دنوں کے روزے میں ثواب نہیں ہے. پھر النہر میں اس کا رد کیا گیا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بحث ہوتی ہے. ٹھیک ہے، امام الحسکفی کا منع کیا گیا روزہ کا ثواب اور ہونے کا فتویٰ النہر کی بحث میں. النہر کی بحث میں کیسے جی؟ کیونکہ النہر میں یہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے نا
کہ منع کیے گئے دنوں کا روزے کا ثواب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو ریفیوٹ کیا گیا النہر میں، ٹھیک ہے، اور اس کی بیس پر امام حسکفی نے فتویٰ دیا گیا ہے کہ اگر یہ رکھا جائے تو روزے دار کو ثواب ملے گا۔ روزہ رکھنا تو اس کا غلط ہوگا، روزہ تو منع ہے، وہ تو چینج نہیں ہو سکتا کہ اگر اس نے رکھ لیا تو اس کا مطلب ہے اجازت نہیں، اجازت تو اس کی نہیں ہے۔ جس طرح قبضے کیا گیا ہو کسی زمین پہ اور اس پہ مسجد بنا کے اس میں عبادت کی جائے تو قبضہ کرنا تو ناجائز ہے، وہ فعل تو ریگولر نہیں ہو سکتا، لیکن جس نے اس میں نماز پڑھی ہے اس نے رکوع اور سجود پورا کیا ہے، ٹھیک ہے، اس بیس کی بنیاد پر اس کو ثواب ملے گا۔ یہ ان کا فتویٰ ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ ثواب سے خالی ہوگا، ٹھیک ہے، اس میں اختلاف ہے، سمجھے یہ بات، اس کو ہم آنے والے اس میں ڈسکس کریں گے، بے فکر ہو، ٹھیک ہوگی۔ لیکن الطریقۃ المعینہ میں جو نقل کیا گیا اس کا حاصل یہ ہے، ان دنوں میں روزہ تینوں مفطرات کو ترک کرنا ہے اور ضیافت سے اعراض کرنا ہے۔ مفطرات میں نے بتا دیا تھا کہ وہ جس سے روکا گیا ہے اور جس کے کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے، کیا؟ کھانا پینا، مباشر جماع یعنی، ٹھیک ہے، اور دل کا عمل۔ وہ میں نے کہا تھا اس نے بھی کہا تھا کہ تین تو ہمیں یاد رہتے ہیں لیکن دل کا عمل جو ہے وہ ہمیں یاد نہیں رہتا۔ پہلے یعنی ترک مفطرات کا اعتبار کریں تو یہ مستحسن عبادت ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس نے کھانے سے بھی اپنے آپ کو روکا اور اس نے مباشرت سے بھی روکا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو اگر صرف ان تین کو دیکھا جائے یا دل کی عبادت، دل کا بھی اس نے خیال رکھا، دل کے عمل کا بھی، تو کہتے ہیں یہ مستحسن عبادت ہے۔ اور دوسری یعنی ضیافت سے اعراض کرنا اگر دیکھیں تو یہ منع ہے۔ اس کا ذرا معاملے کو سمجھنا، جو بھی بات سمجھائی تھی نا کہ رکوع اور سجود تو کیا، یہ اسی کی اس لائن پہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو روکے رکھا چاروں چیزوں سے، ٹھیک ہے، تو یہ مستحسن عبادت ہے کیونکہ روزے کی اصل یہی ہے، بنیاد یہی ہے نا روزے کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن دوسری طرف جو ہے منع اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت سے انہوں نے اوائڈ کیا، دعوت کو اوائڈ کیا، اعراض کیا، ٹھیک ہے، تو وہ منع ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پہلا یعنی روزے کی اصل کے قائم مقام ہے، روزے کی اصل یہی ہے، ترک مفطرات، ٹھیک ہے، جبکہ دوسرا اس کے تابع یعنی معمول پر اضافہ کے قائم مقام ہے۔ پس یہ اپنے اصل کے اعتبار سے مشروع اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوگا۔ یعنی جب آپ اس کو اس کے بنیادی طور پہ دیکھیں گے تو وہ روزہ آپ کو صحیح لگے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں چاروں چیزوں کو اس نے اوائڈ کیا ہے اور اس کو پورا کیا اس چیز کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یہ نہیں؟ ٹھیک ہے، تو اگر اس کو اس حیثیت میں دیکھیں گے تو اس نے صحیح کیا، لیکن جب اس میں جو ایڈیشنلی وصف آ گیا کہ یہ اللہ کی ضیافت سے اعراض کرنا ہوگا یہ روزہ رکھنا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ غیر مشروع ہو جائے گا، یعنی غیر شرعی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ کلیئر ہو گئی بات؟ اس کو یاد رکھو کہ قبضے والی زمین میں مسجد بنانا یہ ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، منع ہے۔ لیکن اس میں جب اس نے عبادت کی تو اس نے اپنی نماز کے ارکان پورے کیے، ٹھیک ہے، جگہ کا اس سے کوئی تعلق نہ ہوا لیکن اس نے نماز کے ارکان اس میں پورے کیے، ٹھیک ہے، تو اس میں ایک فتویٰ یہ ہے کہ اس کو ثواب ملے گا۔ سمجھ گئے بات؟ ایک فتویٰ یہ اس کو ریممبر کرنا، اس کو اچھی طرح یاد کرنا۔ ایک فتویٰ یہ ہے کہ اس کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ جب اس کی آپ بنیاد پہ جائیں کہ کیا یہ روزہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو ہمیں یہ ملے گا کہ اگر اس کی تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو روزے کی تمام شرائط پوری ہوتی ہیں، لہذا روزہ تو ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرمایا یہ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ضیافت کو انکار کرنا ہے، ٹھیک ہے،
تو لہٰذا روزہ اپنی حالت میں تو صحیح رہا، مگر اپنے اس وصف کی وجہ سے جو کہ اس دن رکھنا ہے، منع کیے گئے دنوں میں روزہ رکھنا ہے، اس وصف کی وجہ سے وہ غیر شرعی ہو گیا. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا. یہی سوال، یہی ہے نا اصل. ہاں، الفنری نے ثواب کے استحقاق سے متعلق تحقیق سے مراد کچھ اور ہے. وہ کہتے ہیں اور صحت ثواب کی محتاج نہیں ہوتی. یعنی کسی عمل کا صحیح ہونا ثواب کا محتاج نہیں ہوتا. صحت ثواب کی محتاج نہیں ہوتی. کسی عمل کی صحت یعنی اس کا صحیح ہونا ثواب کا محتاج نہیں ہوتا کہ اس کا ثواب بھی ملے گا یا نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اگر وہ اس کا ثواب اس کو نہ بھی ملتا ہو لیکن وہ اس نے اس کے ارکان پورے کیے ہیں تو وہ کام تو ٹھیک ہو گیا. اب یہ ایک سیپریٹ ایشو ہے کہ ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. جس طرح وضو جب نیت کے بغیر ہو اور نماز جو ریاکاری کی صورت میں ہو، یہ دونوں ان کے ارکان تو پورے ہوں گے، وضو کے ارکان بھی پورے ہوں گے اور جو دکھاوے کی نماز پڑھ رہا اس کے بھی ارکان پورے ہوں گے، رکوع سجود قیام سب پورا ہوگا نا اس کا. ٹھیک ہے. مگر یہ دونوں ثواب سے خالی ہیں. وضو تو ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گی ریاکاری کی، مگر دونوں کا ثواب نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کی صحت تو ٹھیک ہے دونوں کی، یعنی وہ ہیں تو صحیح ہیں دونوں، مگر اس کا ثواب کوئی نہیں ہے. ابن عابدین شامی لکھتے ہیں وَيُعِيدُهُ وُجُوبُ الْفِطْرِ بَعْدَ الشُّرُوعِ وَتَصْرِيحُهُم بِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ، کہ اس کی تائید وہ قول بھی کرتا ہے اس کو شروع کرنے کے بعد توڑ دینا واجب ہے. وہ کہتے ہیں یہ ایک قول ہے کہ اگر آپ نے منع کیے ہوئے دنوں میں روزہ رکھ لیا نا تو اس کو رکھ تو لیا آپ نے لیکن اس کے بعد اس کو توڑنا جو ہے وہ واجب ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اوپر بات ہے نا یہ ثواب سے خالی ہونا، ٹھیک ہے، اس کی جو بیکنگ ہے، اس کو جو ری انفورس کرتی ہے، ٹھیک ہے، یا انڈورس کرتی ہے، وہ یہ چیز ہے کہ کہا یہ گیا ہے کہ اگر کوئی ان دنوں میں روزہ رکھ لے تو وہ روزے کو توڑ دے، اس پہ واجب ہے کہ وہ روزے کو توڑ دے. ٹھیک ہوگی بات. اور علماء نے ان کی تصریح کی ہے، یعنی انہوں نے اس کو ریٹیفائی کیا ہے کہ یہ روزہ رکھنا معصیت ہے، یعنی یہ گناہ ہے اور یہی صحیح ہے. لہذا امام العسقفی کے جو فتویٰ ہے اس کے اگینسٹ امام ابن عابدین شامی گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس میں یہ اور بھی قول موجود ہیں، وہ ثواب سے خالی ہوتا. سو ہمیں اب یہ پتہ چلا کہ وہ جو قبضے پہ کی گئی زمین پہ نماز پڑھی گئی تھی اس کا ثواب نہیں ہوگا. نماز تو ہو جائے گی کیونکہ وہ اپنے ارکان میں ہاں وہ تو پھر اس میں اور پھر بحث ہے. ہاں لیکن آپ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ کو معلوم نہیں تو چلو پڑھتے رہو، لیکن بیان تو کیا جائے گا نا. بیان تو یہ ایسے کیا جائے گا کہ قبضہ کی ہوئی زمین پہ آپ نماز پڑھیں گے تو اس نماز کی صحت تو ٹھیک ہوگی کیونکہ آپ نے رکوع سجود سب کیا برابر، ٹھیک ہے، مگر اس کا ثواب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا ثواب نہیں ہے. اب یہ گردن کس کی پھنستی ہے؟ جنہوں نے قبضہ کیا، یہ ان پہ ہے. کوئی فتویٰ اس کو جائز قرار نہیں دے سکتا. میں آپ کو سیدھی بتا دوں، جب فرما دیا گیا کہ جو اس زمین پہ قبضہ کیا گیا ناحق، وہ زمین روز محشر قبضہ کرنے والے کی گلے میں توق بنا دی جائے گی تو بات ختم ہو گئی. اس کے آگے پھر کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اتنا شدید گناہ ہے کہ اسی زمین کو انسان کے گلے میں ملٹیپلائی کر کے ڈال دیا جائے گا. تو پھر اس پہ نماز کیسے ہو سکتی؟ نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب اس کا، فقہ یہ کہتی ہے کہ آپ ہر عمل کو اس کے ارکان کے حساب سے دیکھیں گے کیا وہ ٹھیک ہوا. اب اس کا جو ثواب ہے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. ٹھیک ہے. تو وہ دونوں چیزوں کو سیپریٹ ڈسکس کرتے ہیں. جیسے ہم نے کل کیا کہ درخت علیحدہ ڈسکس ہوتا اور پھل علیحدہ ڈسکس ہوتا، سیم کیس ہے. ٹھیک ہے. یس وہ
آپ اس کو غلط نہیں قرار دے سکتے کہ یار یہ ایسے نماز غلط پڑھی ہے. آپ نماز اس نے صحیح پڑھی ہے تو آپ تو اسے کہیں گے کہ نماز صحیح پڑھی ہے. اصل ایشو تو اس کے پھل کا ہے. اب آگے نظر اور کفارات کے روزے، ان کا سبب کیا ہے؟ یہ مختلف ہے نا روزے کا یہ درس کے نہیں. نظر کے روزے کا سبب نظر ہے. سمپل سی بات کہ آپ نے نظر مانی، ٹھیک ہے، اور وہ نظر جو ہے وہ آپ نے کہا میں روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے روزے کا سبب ہو گیا. کفارات کے روزوں کا سبب قسم یعنی یمین توڑنا اور قتل کرنا ہے. یا وہ کفارہ یمین ہوگا یا وہ کفارہ قتل ہوگا، ٹھیک ہے. وہ قطر خطا میں نہیں ہے، دیت بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. جبکہ رمضان کے روزوں کا سبب مہینے کے جز کا موجود ہونا ہے، وہ رات ہو یا دن ہو جس میں روزہ شروع کرنا ممکن ہے. نمبر 1، نظر کا روزہ. اگر روزہ غیر معلق نظر کا ہے. اب یہ غیر معلق نظر کیا ہے؟ گھبرا نہیں گیا نا، بتاتا ہوں، ٹھیک ہے. ہم انگلش میں ایک ورڈ یوز کرتے ہیں اسٹرنگ اٹیچ کرتے ہیں نا، نو اسٹرنگ اٹیچ، کہ جی کوئی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ روزہ جس کے ساتھ اسٹرنگ اٹیچ ہو، نظر جس کے ساتھ اسٹرنگ اٹیچ ہو، اس کو معلق نظر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ فلانی شرط پوری ہوگی تو میں یہ روزہ رکھوں گا. یہ نظر معلق ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا اپوزٹ جو ہے وہ نظر غیر معلق ہے. اگر روزہ غیر معلق نظر کا ہو، ایسی نظر کا جو کسی شرط کے پورا ہونے کے ساتھ منسلک نہ ہو، اور وہ وقت معینہ سے پہلے رکھ لیا جائے، تو یہ کفایت کر جائے گا کیونکہ سبب پایا جا رہا ہے. اور تعین جو اس کا تعین کرنا ہے وہ لغو ہو جائے گا، یعنی وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا. جیسے اگر اس نے ہر ہفتے کے پیر اور جمعرات کے روزے کی نظر مانی. اب اس میں کوئی شرط نہیں ہے، اسے سمپل کہا کہ میں جی ہر ہفتے میں ایوری ویک میں منڈے اور تھرسڈے کو روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے. اب اسے کوئی شرط نہیں ہے کہ جی فلانا کام ہوگا تو میں روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے. اگر وہ ہوگا تو وہ آ جائے گا معلق نظر، ٹھیک ہوگی بات. اب اس میں اسٹرنگ اٹیچ نہیں ہے. اس نے کہا کہ جی میں رکھ لوں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کا، واٹ ایور، ٹھیک ہے. جب آپ کہیں نا میں یہ کام کروں گا تو اس کا مطلب آپ نے نظر مان لی. کہتے ہیں نا اگر یہ کام ہو جائے میں 2 نفل پڑھوں گا، ٹھیک ہے، تو وہ جو 2 نفل جو ہے وہ نظر ہوگی، یہ ہوگی. کلیئر ہوگی یہ بات. وہ جی میرا فلانا کام ہو جائے نا تو میں اتنے پیسے جو ہیں وہ مسجد میں دوں گا، یہ نظر ہوگی. اور یہ نظر کون سی ہوگی؟ نظر معلق، ٹھیک ہے، شرط کے ساتھ ہوگی. لیکن اگر کوئی ایسا آپ اپنے پہ کر لیں کہ میں یہ کام کروں گا اور اس میں کوئی شرط موجود نہ ہو، اوپن ہو، کہ جس طرح یہ مثال سب سے اچھی مثال یہی ہے کہ آپ اب کہہ دیں کہ جی میں نا ہر جمعرات کو اور پیر کو روزہ رکھا کروں گا، ٹھیک ہے. کلیئر ہوگی بات. اس میں کوئی کام ہونے کی شرط نہیں ہے، تو یہ نظر غیر معلق ہوگی. نمبر 1 وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے اور ان دنوں کی جگہ اور دنوں میں روزہ رکھے تو وہ روزہ صحیح ہو جائے گا. یعنی اگر وہ پیر اور جمعرات کو نہ رکھ سکا روزہ، ٹھیک ہے، اس نے پھر کیا کیا، اس نے ایک روزہ منگل کو رکھ لیا اور ایک روزہ اس نے سیٹرڈے کو رکھ لیا، ٹھیک ہے، تو اس کی جو نظر ہے وہ پوری ہو جائے گی. آپ سمجھ گئے بات. وہ عام انگریزی وہ یوز نہیں کرتے آفس میں ان لیو آف، کوئی بھی وجہ ہو رہ گیا، ٹھیک ہے. تو نظر غیر معلق میں وہ روزہ اگر وہ نظر اس نے مانی ہے روزوں کی اور غیر معلق ہے، اس کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے کسی کام کے پورے ہونے کی، اور وہ اس دن پہ وہ روزہ نہیں رکھ سکا، تو اگر اس نے اس کے بدلے میں کسی اور دن رکھ لیا تو وہ روزہ ہو جائے گا، وہ نظر اس کی پوری ہو. کیونکہ اب اس کی وجہ آ رہی ہے آگے، کیوں صحیح ہوگا اس کا، کیونکہ نظر غیر معلق
زمان، مکان، درائم اور فقیر کے ساتھ خاص نہیں ہوتی۔ نظر معلق کا معاملہ مختلف ہے، کیونکہ شرط کے پورا ہونے سے پہلے وہ پوری نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا جو شرط پر معلق ہو وہ فی الحال سبب نہیں بنے گی، اس کا سبب نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ اس کو ایسے سمجھ لو نا، اگلا فقرہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا سمجھنا۔ اس کی تعجیل جائز نہیں ہے، یعنی اس کو وقت سے پہلے کرنا جائز نہیں ہے جب تک وہ شرط پوری نہ ہو۔ مثلا کہ جی میرے گھڑی مل جائے تو میں 2 نفل پڑھوں گا، اب وہ گھڑی بھی ملی نہیں، اس نے 2 نفل پڑھ لیے تو وہ پھر ابھی نظر پوری نہیں ہوئی۔ جب گھڑی ملے گی پھر دوبارہ پڑھے گا 2 نفل، یہ نہیں کہے گا جی میں نے پہلے پڑھ دیے تھے بات ختم۔ کفارے کے روزے کا سبب قسم کا توڑنا اور قتل کرنا ہے، یعنی کسی انسان کو قتل کرنا اور کسی شکار کو حالت احرام میں مار ڈالنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو محرم ہے حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے نا، تو اگر وہ ہو جائے تو پھر اس کا کفارہ ہے، ٹھیک ہے؟ مزید اسباب میں زہار میں رجوع کا عزم کرنا، رمضان کے روزے کو توڑ دینا اور عذر کی وجہ سے محرم کا حلق کروانا یعنی سر منڈوانا، یہ سب کفارے کے روزے کے سبب ہیں، ٹھیک ہے؟ ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ رمضان کے روزے کو توڑ دینا، جان بوجھ کے روزہ توڑ دینا، وہ پھر 60 روزے، ہاں وہ کفارہ ہے 60 روزے، اور وہ پے در پے روزے ہیں، ایک میں صبح دوبارہ عذر کے ساتھ تو اجازت ہے، ہاں یہ بغیر عذر کے ہے۔ عذر میں تو یہ ہے کہ جان جانے کا خطرہ ہے تو آپ روزہ توڑ دیں، ٹھیک ہے؟ لیکن بغیر عذر کے توڑ دیں تو تب عذر کی وجہ سے محرم کا حلق کروانا، حلق کہتے ہیں یہ وہ جو عمرہ کرے یا حج کرے اس کے بعد سر صاف نہیں کروا دیتے، بال اتروا دیتے سارے، یہ وہ ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کے کرانے کے بعد ہی آپ احرام کھول سکتے ہیں، سمجھ گئے بات؟ اور اگر آپ نے احرام کھولنے کے وہ جو عمرہ مکمل ہوا یا طواف مکمل ہوا اور وہ صحیح مکمل ہوئی، حج مکمل ہوا، قربانی عمرہ میں تو ہے نا وہ صحیح مکمل ہونے کے بعد، اور حج میں جو ہے وہ سارا کچھ مکمل ہو کے عرفات اور منی اور تمام چیز، ٹھیک ہے، قربانی وغیرہ یہ وہ سارا کچھ، تو اس میں کہیں اگر آپ پہلے کروا لیں یہ حلق تو پھر اس میں سر منڈوانا جو ہے اس کا کفارہ ادا کیا جائے گا۔ یہ وہ حضرت کعب بن عجرہ کی روایت ہے جو بڑی مختلف جگہوں پہ ہم نے پڑھی بھی ہے صحیح بخاری کی شرح میں۔ تمام ارکان پورے نہیں ہوئے اور اس نے سر جو ہے وہ حلق کروا دیا، وہ اس صورت میں ہوتا۔ اب تیسرا اس میں تھا کہ رمضان کے روزوں کا سبب مہینے کے جز کا موجود ہونا، وہ رات ہو یا دن ہو جس میں روزہ شروع کرنا ممکن ہو۔ اب اس کی کیا تفصیل ہے؟ یہ 2 تو ہم نے کر لیے نا، کفارات کے روزے اور نظر کے روزے کا سبب، ٹھیک ہے؟ اب آیا تھا وہ وقت جس میں روزہ شروع کرنا ممکن ہے، طلوع فجر صادق سے لے کر دعوی الکبریٰ نصف النہار سے پہلے کا وقت، یہ وہ وقت ہے جس کے میں روزہ شروع کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ دعویٰ اور اس کے ماں بعد کے اوقات میں روزہ کو شروع کرنا ممکن نہیں ہے، یعنی نصف النہار کے بعد آپ کہیں جی میں روزہ رکھ لوں، میں نیت کرتا ہوں، وہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کچھ نہ کھایا پیا ہو فجر صادق کے بعد، تو آپ اگر جس طرح وہ کہتے ہیں نا بچپن سے سوچتے ہیں 12 بجے سے پہلے نیت کر لو، کہتے تھے نا، وہ یہ وہی چیز ہے کہ نصف النہار سے پہلے آپ نیت کر لیں، اور آپ نے صبح صادق کے بعد سے کچھ نہ کھایا پیا ہو تو آپ کا روزہ جو ہے وہ کنٹینیو ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے کوئی سو کے اٹھا، اس کی آنکھ نہیں کھلی سحری کے لیے، لیکن وہ نیت اس کی یہ تھی سوتے وقت کہ میں نے سحری کے لیے اٹھنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ اب وہ اٹھا 8 بجے اٹھا، ٹھیک ہے، اس نے کھایا پیا کچھ نہیں ہوا، تو اس نے اس ٹائم نیت کر لی روزے کی، تو اس کا روزہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور جس کو ہم 8 پیرا کہتے ہیں، وہ نیت کر کے سویا تھا۔ جبکہ رات میں جو چیز موجود ہوتی ہے وہ نیت ہے، ٹھیک ہے؟ روزہ کا شروع کرنا نہیں ہوتا،
ہاں روزہ شروع ہوتا ہے فجر صادق سے. کلیئر ہوگی بات. جس طرح ابھی بتایا کہ اگر وہ سویا ہے نیت کر کے اور وہ اٹھ نہیں سکا سحری کے لیے, کھایا پیا اس نے کچھ نہیں ہے, لیکن وہ اٹھنے کے بعد بھی کچھ نہیں کھایا پیا اس نے, تو پھر وہ نیت روزے کی کر لے تو روزہ اس کا پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے اگر مجنون کو رات یا زوال کے بعد دن کے آخری حصے میں افاقہ ہو, جبکہ طلوع فجر صادق سے لے کر نصف النہار تک مجنون رہے, تو اس پر اس دن کے روزے کی قضا واجب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن اگر طلوع فجر صادق سے لے کر نصف النہار کے دوران کسی وقت بھی جنون نہ ہو تو روزہ رکھنا واجب ہوگا, اور نہ رکھا تو اس کی قضا بھی واجب ہوگی, کیونکہ روزے کو شروع کرنے کا وقت ہی, کیونکہ نیت اس کی تھی کہ میں نے اٹھنا ہے, وہ نہیں اٹھ سکا. اور ایک بندہ سو گیا, اس کی نیت میں نہیں تھا کہ میں نے روزہ رکھنا. ٹھیک ہے. اور وہ اٹھا صبح کو 8-9 بجے, اس نے کہا یار کھایا پیا تو کچھ ہے نہیں, پیچھے رہ گئی ہے 6-7 گھنٹے ہی, تو چلو روزہ ہی رکھ لو. وہ روزہ نہیں ہونے لگا. اگر ماہ رمضان کے دوران کسی بھی وقت ایسا افاقہ ہو جائے جس کے بعد جنون واقع نہ ہو, تو ان تمام روزوں کی قضا لازم ہوگی جو کہ حالت جنون میں چھوڑے تھے, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا جنون ٹیمپریری تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ حدیث شریف کیا ہے, جب تک جنون دور نہ ہو جائے. رمضان کے دوران اگر افاقہ ہو جائے جس کے بعد جنون واقع نہ ہو, تو پھر تمام روزوں کی قضا لازم ہوگی جو کہ حالت جنون میں چھوڑے گئے تھے. ٹھیک ہے. یہ وہی معاملہ ہے کہ جو اگر آپ کا مرض جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو کہ ٹھیک ہونے والا ہے, تو پھر آپ روزوں کی قضا کریں گے. رمضان میں آپ بیمار ہوئے, بخار یہ وہ سارا کچھ ہوا, یہ ایسے مرض ہیں جو ٹھیک ہونے والے ہیں. آپ 10 دن بیمار رہے, 11ویں دن آپ ٹھیک ہو گئے, 11ویں دن سے آپ نے روزے رکھے, پورے روزے رکھے. اب وہ 10 روزے جو پچھلے رہ گئے ہیں جو آپ بیماری میں, وہ آپ اس کی قضا کریں گے. لیکن اگر ایسا مرض ہے کہ جو پرولونگڈ ہے, جس کا علاج مسلسل ہے, جس کی میڈیسن مسلسل ہے, اس کے کھائے بغیر گزارا نہیں ہوتا, جیسے ڈائبٹیز ہے, کینسر ہے, ٹھیک ہے, اس طرح کے امراض ہیں, تو چونکہ اس میں فاقے کا کوئی چانس اتنا نہیں ہوتا میڈیکلی, تو لہٰذا ان میں پھر قضا نہیں آئے گی, اس میں فدیہ آئے گا, اور وہ اس پہ سے جو واجب ہے وہ ساقط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر ماہ رمضان کی پہلی رات کو افاقہ ہو جائے اور پھر دن میں جنون لاحق ہو جائے جو پورا ماہ رمضان جاری رہے, تو بالاتفاق اس رات کے دن کے سوا تمام مہینے کی قضا کرے گا, کیونکہ مرض سے افاقے کی امید ہے. ٹھیک ہے. پہلی رات میں افاقہ ہو گیا نا, اس کا مطلب ہے کہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے. تو چونکہ وہ پہلی رات میں جب نیت کا ٹائم تھا اس ٹائم اس کو جنون تھا, تو لہٰذا اگلے دن کا روزہ اس میں سے ساقط ہو جائے گا. لیکن باقی جو 29 روزے ہیں یا 28 روزے ہیں, وہ جو ہے اس کی قضا کرے گا اگر وہ جنون کنٹینیو کرتا ہے, کیونکہ مہینے میں کسی وقت بھی اس جنون سے فاقے کی امید تھی. ٹھیک ہے. آج کے لیے یہ مسئلہ متفق علیہ ہے. آج کے لیے اتنی. پھر آگے اس کے جو نیکسٹ ہے, اگر کہو گے تو کل کروا دیں گے, نہیں تو نیکسٹ اس میں سنت اور اسی اقسام, یہ بہت امپورٹنٹ ہے آگے جو آ رہا ہے, اور اس کو مس نہیں کرنا. ٹھیک ہے. وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.